ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم رؤوف رحيم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر مغرق فزيدي سهل لنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم غن بخش فیض عالم اظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا کامل آرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. ٹوٹے دلوں کے سہارے
سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. اور مجھے دنیا شبیر کی بس یہی کی آرزو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ عقیدۃ نذرانۃ تحفۃ درود و سلام پیش کرن آپ دے وسیلہ جلیلہ جمیع انبیاء کرام علیہ رسول صحابہ رسول ازواج رسول اولاد رسول میرے آقا دی
ہر نسبت بے حد لا تدارک تو سلام. حضرات محترم، آج دا جمعۃ المبارک حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز تاج المقربین والمحققین سید العابدین تاج العاشقین برہان الواصلین آفتاب جہاں پناہ و بے کساں وارث الانبیاء سلطان العارفین دلیل العارفین وارث الانبیاء والمرسلین قدوۃ السالکین رہنمائے کاملین مقتدائے ارباب الدین مقتدائے ارباب الدین مقتدائے ارباب الدین پیشوائے ارباب و یقین معین الملت امام الشریعت والطریقت صاحب اسرار محب اولیاء زمان ہند الولی عطائے رسول نائب ہند الولی نائب رسول خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس مہینے اندر آپ دی اس مہینے دی 6 تاریخ 6 رجب شریف کو آپ دا اس سے مبارک ہے. اس سے حوالے نال میں کچھ گفتگو کرن دی کوشش کراں گا. دعا کرو اللہ کریم نے حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے تے سنا کے میں تانوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سنجر علاقے کے اندر پیدا ہوئے. اللہ پاک دے بہت بڑے ولی نے اور آپ دی شان ہے بے کہ 90 لاکھ مسلمانوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے. 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. 90 لاکھ لوگوں کو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیتا ہے. حضرت خواجہ صاحب کا فیضان ہے کہ ہندوستان اندر برے صغیر اندر 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے. تو صرف وہ 90 لاکھ نہیں، اگر وہ 90 لاکھ نے کلمہ نہ پڑھیا ہوتا اسی بھی اتھوں دے رہنا لیا ہو سکتا اللہ نہ کرے اسی بھی انہاں وچ ہوتے، لیکن وہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھیا پھر انہاں دی نسلاں چلدیاں 800 سال تک ہون تک اسلام دی شمع روشن ہوئی پئی. پھر کیوں نہ ہوئے، کیوں نہ مقام ملے جدی ڈیوٹی میرے آقا نے لائی ہو، سبحان اللہ، جدی ڈیوٹی مدینے والے نے لائی ہو، جدی ڈیوٹی پر تو آتے چہرے والے نے لائی ہو، جدی ڈیوٹی پر لہر دی زلفوں والے نے لائی ہو، جدی ڈیوٹی ماں ذات نے حاضر والے نے لائی ہو، جدی ڈیوٹی یتیمہ دے گھروں والے حتا والے نے لائی ہو، جدی ڈیوٹی انہیں لائی ہو گئی جڑا ایک نگاہ اٹھائے ابو بکر کو صدیق نگاہ اٹھائے عمر کو فاروق کر دے، نگاہ اٹھائے عثمان کو غنی کر دے، نگاہ اٹھائے علی کو حیدر قرار کر دے. وہ سونا ہوئے سبحان اللہ، تو پھر وہ سونے نے ڈیوٹی لائی ہو گئی. آپ دے پیر و مرشد جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ.
حضرت خواجہ صاحب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کے اندر 20 سال رہے، خدمت کی تھی، 20 سال تو بعد عرض کی تھی حضور میں تہاڈی خدمت کے اندر 20 سال رہا، تہاڈی خدمت کی تھی تے ہن مینوں اپنا مرید کر لو۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا آ جا، سبحان اللہ، فرمایا اے حسن، آپ کا نام سی حسن، بولو کی سی حسن، فرمایا حسن آ جا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی، فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد ایک باری سورہ بقرہ دی تلاوت کر، فرماتے ہیں میں بھی کر لی، پیر صاحب کر لی، فرمایا 21 مرتبہ درود شریف پڑھ، فرماتے ہیں میں 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، فرمایا 24 گھنٹے ایک دن تے ایک رات مجاہدہ کر، سبحان اللہ۔ آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ جائے عرض کرتے ہیں حضور مینوں اپنا مرید کر لو، مینوں بیعت کر لو، آپ فرماتے ہیں اس حسن وضو کر دو، نماز نفل ادا کر، حضور میں کر لیے، فرمایا ہم سورہ بقرہ دی تلاوت کر، فرمایا سورہ بقرہ دی تلاوت کر، آپ نے سورہ بقرہ دی تلاوت کی تھی، حضور میں کر لیے، فرمایا کی مرتبہ درود شریف پڑھے، آپ فرماتے ہیں میں وہ بھی پڑھ لیا ہے، فرمایا ہن ایک دن تے ایک رات دا مجاہدہ کر، آپ فرماتے ہیں میں وہ بھی کر لیا ہے، فرمایا میرا دل میرا قریب ذرا نیڑے آ، فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کے قریب گیا، فرمایا ذرا نظر آسمان وال اٹھا، فرماتے ہیں میں نظر آسمان وال اٹھائی، حضرت پیر حضرت عثمان حرونی فرماتے ہیں معین الدین دست صحیح تیری نظر کتھوں تک گئی ہے، تو نظر آسمان وال اٹھائی ہے، تیری نظر کتھوں تک گئی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس میں آسمانوں تے نظر اٹھائی ہے، میری نظر جڑی ہے عرش اولا تک پئی جاتی ہے، فرماتے ہیں میں نظر اٹھائی، نظر عرش اولا تک گئی ہے، فرمایا معین الدین ہن نظر جھکا لے، فرماتے ہیں میں نظر جھکائی تے تخت سرا تک جاتی ہے، اٹھاواں تے عرش اولا تک، جھکاواں تے تخت سرا تک، آئے جاتے ہیں نا پیر کامل ہوئے نا، پیر کامل ہوئے تے پہنچا دیتے توڑ، تے جیدہ پیر کوئی نہ ہوئے، حضرت غوث العالمین فرماتے ہیں جیدہ پیر کوئی نہیں، اللہ پیر شیطان ہے، اس وجہ تو پیر مرشد کامل پڑھو، مرشد کامل پڑھو، پیر کامل پڑھو، پیر کامل دیاں بڑیاں برکتاں نے، پیر کامل ہوئے تو مدینے والے دی بارگاہ تک پہنچا دے، تائیں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رادے 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 میں
literally قرآن ہے اعلان یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے پیر کے پیچھے ہو جاؤ. آپ نے بیعت کی تھی، مرید ہوئے تے آپ دے پیر صاحب آپ نوں حج تے لے مکہ مکرمہ لے خانہ کعبہ دی زیارت لے خانہ کعبہ دا طواف کیتا. خانہ کعبہ دی زیارت کروائی جس نے خانہ کعبہ تے گئے تے خانہ کعبہ دا طواف کر کے آپ تے پیر مرشد رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مولا میں معین الدین نو لے آیا، مولا میرے معین نو قبول کر لے، میرے معین نو چاہو میرے معین نو قبول کر لے. اس لیے آپ نے پیر مرشد نے اللہ تعالیٰ نے گھر اندر بیٹھ کے یہ آخیا مولا میرے معین کو قبول کر لے. ہاتھ پہ ہے بھی جو آواز آئی اسا تیرے معین کو قبول کر لیا. طواف کعبہ کیتا، آپ دے پیر مرشد نے فرمایا او خواجہ معین الدین سناؤ تواڈے نانا جان دی بارگاہ وچ چلیے. حضور دے روضہ پاک دے گئے جا کے حضرت خواجہ کا فرمایا نے آپ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب انیس الارواح دے اندر آپ فرماتے ہیں جس وقت حضور دے روضہ پاک دے اندر گئے نے میں جا کے رسول کی السلام علیک یا کنوں سلام کیتا جائے تو پھر جواب دے دیتا ہے. جس نے خواجہ صاحب نے حضور دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا تے کی سمجھے جواب نہیں آیا ہوئے، جواب آندا ہے اوتھے کوئی بھی سلام کرے اونوں جواب ملدا ہے. ساڈے گل دی طاقت نہیں رکھدے کہ اسی سن سکیے کہ انہاں دی مہربانی ہوے سن لئیے. جس نے خواجہ صاحب نے سلام کیتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ وہ جواب ہے وعلیکم السلام. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دی عمر چھوٹی لی تقریباً 10-12 سال تے عید دا دن ہے تے آپ عید پڑھن واسطے جاندے نے اور آپ کافی ٹھیک ٹھاک گھرانے کا تعلق کرتے اسلام دے والد صاحب سید غیاث الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ سید زادے سن اور جویں دینی لحاظ نال بڑا مقام سی میں دنیاوی لحاظ نال بھی آپ کو بہت مال و دولت سی تو آپ نے بھی بڑا ٹھاٹ پاٹ کپڑے اچھے پا کے عید واسطے جاتے رہے. آؤ مسلمان بھائی توجہ فرما دے جانا حضرت خواجہ صاحب عمر شریف 10-12 سال ہے. خواجہ صاحب عید واسطے جاتے نے پہ ہر کوئی جڑا وے عید دیاں خوشیاں پہ مناتا ہے، ہر کوئی نوے کپڑے پائے نے، کوئی چھوٹا ہوے یا بڑا ہوے، کوئی جڑا وے بوڑھا ہوے جوان ہوے، کوئی امیر تے غریب ہوے، کوئی سیٹ ہوے کوئی شاہ ہوے کوئی گدا ہوے، ہر بندہ عید دیاں ہر مسلمان جڑا وے عید دیاں خوشیاں پہ کردا ہے. خوشیاں کر دینے پہ آپ فرماتے ہیں میں کسی لے جانا پیا بینا کیا ایک بچہ میری ہم عمر کے لڑکا ہے وہ روتا ہے پیا آنکھاں پچھوں آنسو میں بڑے پرانے کپڑے نے تو دے قریب گیا میں کیا بیٹا تو اتنی خوشی کیوں نہیں کرتا پیا تو لباس کیوں نہیں پایا تو کنی کیوں نہیں کیتی. وہ بچہ رو لگ پیا کہتا تسی کون ہو؟ فرمایا مینوں حسن آندے نے میری ماں نے میرا بچہ رون لگ پیا کہنے لگا کپڑے او پائے عید انہاں دیاں نے جنہاں دے ماں باپ زندہ ہون، جنہاں دے ماں باپ زندہ ہون، جنہاں دے بہن بھرا زندہ ہون، جنہاں دا باپ زندہ ہوے، جنہاں دی ماں زندہ ہوے، انہاں نوں لباس پہناوے، انہاں نوں غسل کراوے،
فرمایا بیٹا رو نہ چل میرے نال فرمایا پترا چل میرے نال باں پھڑی اے جی کتے فرمایا چل فکر نہ کر گھبرانا اج تو بعد حسن تیرا بھرا ہے میری ماں تیری بھی ماں ہے میری ماں تیری بھی ماں ہے کر کے جا کے ماں نوں آکھیا ماں اینوں میں اپنا بھرا بنایا تو اینوں پتر بنا لے تو اے وے حضرت خواجہ صاحب آپ جس ویلے حکم ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین سے چلے جاؤ آپ گئے جگہ تے بیٹھ کر اٹھے راجا دہر تے پرتھوی راج دے یا راجا دہر دے اونٹ بیٹھتے سن پرتھوی راج دے اونٹ بیٹھتے سن تے آپ اس جگہ تے بیٹھ گئے سار بار اونٹا والا وہ آیا انہیں کہا بابا یہ تو اٹھو ایتھے پرتھوی راج راجے دے اونٹ پیندے نے آپ فرماتے ہیں فقیراں نوں تنگ نہیں کریدا سانوں بیٹھ نہیں یہ تھے اونٹ پیندے نے آپ نے فرمان لگے انہوں سمجھا لگا نہیں واضح نصیحت کا ٹائم کوئی نہیں نصیحت کا ٹائم کوئی نہیں تقریرہ کا ٹائم کوئی نہیں یاد ہے تو اٹھو ایتھے اونٹ پیندے نے فرمایا اچھا ایتھے اونٹ پیندے نے چل پھر ایتھے اونٹ ہی بیٹھے رہن گے آپ اٹھ کے چلے گئے اونٹ رکھے اونٹ بٹھائے اگلا دن ہویا ان سال بعد آیا آپ نے اونٹا اٹھائے اونٹ ہے نہ اٹھا بڑا اٹھایا اونٹ نہ اٹھنا انہوں نے جا کے پرتھوی راج کو کہ بھائی اونٹ نہیں اٹھتے انہیں کہ ہویا کی انہیں کہ ایک فقیر بابا آیا سی انہوں اسی تو اٹھایا انہیں کہ نہ اٹھاؤ انہوں اسی تو اٹھا دیتا ہے انہوں نے کہ بھائی تو اونٹوں نے پہن دی جگہ ہے انہیں دی زبان جو نکلا سی انہوں بیٹھے رہن گے ایسی درویش یا بندہ فقیر یا بندہ پر ہے بڑا سونا سی ہے بڑا سونا کیوں نہ ہوئے میرے نبی دا پتر جو سی میرے نبی دی نسل سی انہیں رسول سی تے جڑا معین الدین جڑا میرے نبی دی غلام دے غلام غلام دے غلام غلام دے غلام نسل دا نسل ہوئے وہ ایڈا سونا ہے تے بندو ہاں دا چہرہ کتا سونا ہے آئیں دے آدم چیزیں میں تو اجے میرا محبوب نہیں ٹیٹا
محمد دا جنازہ پہ جاتا ہے ایک جڑا نصرانی جنازہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا آپ دا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گیا ہے جس نے مسلمان ہویا مسلمانوں نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہو گیا ہے تو تے نصرانی سا تو کیوں مسلمان ہویا ہے انہیں کیا جس امت دے چھوٹے محمد دا ایک کمال ہے جس امت دے چھوٹے محمد دی اے شان ہے جس امت دا چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے اس امت دے بڑے محمد دی کی شان ہوئے سبحان اللہ تو انہاں کیا بھائی کہ بابا بڑا کرمیاں لائے خواجہ صاحب کہہ جو اونٹھاں اٹھ دے نہیں پہ فرمایا اچھا سا کہنا لینا اٹھا دو فقیرہ تنگ نہیں کری دا جاؤ اٹھ جاؤ جا کے اٹھاں اٹھایا اٹھ پہ تو حضرت خواجہ صاحب مشرق ہندوستان آئے تو اتنے ایک ہندوؤں کا ایک دریائے اناس ساگر تالاب بہت بڑا تالاب اناس ساگر وہ اتنے مسلمانوں نے پانی نہ پینے رکھ کرے ساڈا دریا جڑا ساڈا مقدس تالاب ہے پلید کر دے ماضلے انہوں ناپاک کر دے آپ نے ایک مریض بھیجا عبداللہ 40 مریض آپ نے غلام بھیجا جا بھائی پانی لے کے وضو واسطے انہوں نے طرح کے بھیجا کوئی پانی ساڑی نہیں آپ نے دوسرے کو بھیجا کہ لوٹا دے کے فرمایا جاؤ جا کے کوئی ایک لوٹا دے دو آپ نے انہیں لوٹا لیا لوٹا ایک گلاب بھریا تالاب کے اندر اس نے لوٹا بھریا سارا تالاب اس لوٹے دے اندر آ گیا تالاب ان سوکھ گیا کہ جن میں پانی ہے ہی نہیں انہیں جا کے پرتھوی راج میں کہیں نہیں بڑھے پھر معافی منگی آپ نے فرمایا جا کے لوٹا روڑیا تو تالاب ہے اونجدا ہو جاتا پرتھوی راج نے سوچا کہ یہ تو کم بڑا خراب ہے یہ تے اتنے آ کے جڑا ہے مسئلہ پیدا کر کے لیا تھا میں کوئی جادوگر بلا انہیں بڑے جادوگر بلائے بڑے جادوگر انہوں جس ویلے جادوگر بلائے نا انہوں جادوگر انہوں دا ایسا جادوگر شیراں دے اوپر بیٹھے ہوئے تے اگ دے شولے پہ انہوں دے نال این اگ دے شولے سٹن پہ تے آپ دے مرید گھبرا گئے کہ کی بنے گا آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو گھبراؤ نا میری ڈیوٹی کسی عام بندے نے لائی میری ڈیوٹی کسی عام نے نہیں لائی میری ڈیوٹی آمنہ دے لال میں لائی ہوئی جنہ پھر ڈیوٹی لائی ہوئی ڈیوٹی لینا بھی جان دے آپ نے چھڑی لے کے کہہ جا اپنے گردے حشار پھیریا انہوں جیڑا شولا آوے بڑا تیز آوے گولی کی طرح تیز آوے حشار دے قریب آئے تو پوچھ شیران حشار دے قریب آئے وہ شیران وقت لگے بدھ شیر آخر لگے کتے جائیے کہ حشار لگے انہوں نے کی پتا سی اللہ دا ولی ہے انہوں نے کی پتا سی ہند الولی ہے یہ دی ڈیوٹی مدینے والے نے لائی ہے ہندوان دی ایک رسم ہوتی سی ہندوان دی جس پر ایک رسم ہوتی سی جس پر کو انہوں نے شادی ہوئے جیڑی نوی دلہن ہوتی سی انہوں لڈو دے کے انہوں مندر اندر پیج دے سر اپنے بت دے کے انہوں اپنے سر کھوا کے وہ جا کے انہوں بت نو جڑا دی کھا رہا ہے وہ تے بت انہیں کھانے کوئی نہیں حضرت خواجہ صاحب جو تھے موجود رہے اور جس لوگ گئی جا کے انہیں اپنے بت نو آکھیا کھا رہا ہے ہن او دے بت وچ جان او کتوں کھان حضرت خواجہ فرماندے نے اینا کہندی ہے بھئی تے کھا لے اینا دی ہے بھئی تے کھا لے بت نو آکھیا بت نے لڈو کھا لے جس لے بت نے لڈو کھا لے واپس لے کے خالی پلیٹ انہاں کہ لڈو کتھے ہوئے او تے کھا لے رہے نے آکھیا اج تک ہویا نہیں ہے بت کھا لے کیویں ہو سکدا ہے انہیں کہا چلو میرے نال پھر دوبارہ لڈو لے پھر کھا لے کھائے نا بے جانوں نے کتوں کھانا سی تے خواجہ صاحب پھر اتنے موجود سن عورت کہہ لگی بزرگوں ایک باری پھر انہوں کہہ دیو سبحان اللہ آپ نے پھر کہہ دیا انہیں پھر کھا دیا بڑے حیران ہوئے کہ ایک ہی بنے آپ نے فرمایا میری ڈیوٹی اللہ دے نبی نے لائی ہوئی کیوں نہ لائی ہوئے سارا خاندان جیڑا بھی آپ کی کرامت ہوئے کہ مسلمان ہو گیا ہے کیوں نہ مسلمان ہوتا یہ میرے نبی دی نظر کرم ہے یہ میرے نبی دی نگاہ کرم ہے جس طرح اٹھ گئی دم میں آ گیا جس طرح
طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت بیلا ارے پڑھ اس نگاہ عنایت بیلا جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے نگاہ عنایت بیلا سلام اس نگاہ عنایت بیلا میرے نبی دی ایک نگاہ دی ضرورت ہے صرف ایک نگاہ پہ گئی تے بیڑا پار ہو جانا ہے صرف ایک نگاہ دی گل ہے جدے اوتے نگاہ پہ دے اودا بیڑا پار ہو جاتا ہے تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا گیا ایتھے اوتھے تیرا ہی اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا ہی اشارہ کم آ گیا ایک اشارہ ہو گیا نا قیامت والے دن دنیا تے بھی آخرت ہوئی ایک اشارے دی اپنے دے ایک اشارے دی گل ہے بیڑا پار ہو جانا جڑا جڑا جا کے قیامت والے دن حضور اشارہ فرما دے فرشتے پوچھن سونیا تیرا ہے میرا نبی اشارہ کر دے ہاں میرا اینو جان دے او مل کے بابا دے برابر تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم شادیاں تو نا کارڈ چھپائے جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے جا کے کپڑے شپڑے پا کے تے انہی چلے جاتے ہیں پھر بلائے جا کے روٹی شوٹی کھا لی کڑیاں نے سمجھنا ساڈے ادھر آیا وہ سمجھنا دوسرے پاس میرے نبی دی حدیث ہے کہ جڑا بندہ کسی دعوت اندر دن بلائے جائے نا وہ چور بن کے گیا ڈاکو بن کے نکلے لہذا اس طرح نہ کیتا کرو یہ حرام عمل ہے اس طرح لوگوں کی عادت ہوندی کئی لوگ ایویں بن بلائے شادیاں تے چلے جاندے تو کچھ لوگ ہوندے نے جنہاں نے فکس رکھیا ہوندا ہے نال کارڈ دے تے لکھیا ہوندا ہے کارڈ ہمارا لائے کارڈ نال لے کے آؤ مطلب یہ ہوتے کارڈ وہاؤ کے دے اندر جانا ہوئے گا تو وہ جیڑا کارڈ نہ لے کے آوے بھول جائے ہوے رشتہ دار گھر والا ہوے وہ جیڑا ہوندا نا دربان گیٹ اُتے کھلوتا ہوندا ہے انہاں دا بھی کارڈ وہاؤ ہوندا یار کارڈ تے کوئی نہیں یاد نہیں رہا ہوندا جی مالکا دا حکم کارڈ تو بغیر جان نہیں دینا کارڈ تو بغیر جان نہیں دینا مالکا دا حکم تو پیچھے گھر والا ایک بندہ کھلوتا ہوندا ویکھ لیندا ہے کہ رشتہ دار کو اشارہ کردا ہے جان دے اپنے ہی تے قیامت والے دن بھی نا جنت تے رب دے فرشتے کھلوتے ہون گے سبحان اللہ تے جدوں اسی جاواں گے حضور دے غلام سبحان اللہ آکھاں گے بھائی جان دے سبحان اللہ آکھاں گے نا نیکیاں کوئی نہیں گناہ ہوتے ہیں جان دے مالکا دا حکم ہے نیکیاں والے نوں جان دینا گناہ والے نوں نہیں جان دے میرے نبی کا اشارہ کرنا ہے سبحان اللہ میرے نبی دی اکھ دا اشارہ ہوتا ہے اینو جان دے اپنا ہی سبحان اللہ اپنا یہ جڑا جڑا میں قیامت دے دن میرے نبی دی اکھ دا اشارہ ہو گئے ایتھے اوتھے تیرا ہی اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا ہی اشارہ کم مل کے پڑھ لو ایتھے اوتھے تیرا ہی اشارہ کم آ گیا جس نے جادوگراں نے ویکھیا کہ یہ کام بڑا خراب ہویا ہے تے ساڈے جادو سارے فیل ہو گئے اوڑا جادوگراں دا سرگنا سی نا انہیں آخیا میں جانا میں جا کے ویکھنا ایک جادوگر دا سرگنا جڑا سی نا داتا صاحب دی بارگاہ وچ آیا سی جنہاں دی قبر اج داتا صاحب دے نال حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جادوگر آیا کہنے لگا جی کمال بتاؤ ہم نے فرمایا تو بتا
ہی چھٹن لگ پیا آپ نے اپنی جتیاں نو حکم دیتا کہ جا اینو لے کے آ وہ بھی کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا ان بھی جادوگر آیا کہنے لگا میرا کمال دیکھو یہ بھی ہوا چھٹن لگ پیا حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں آپ آ جائیں گے یا تینوں لے کے آئیے آپ آ جائیں گے یا تینوں لے کے آئیے میں نہیں ہونا آپ نے اپنی لکڑی کی جتیاں سر اپنے اوپر تا جا لے کے آؤ وہ جتیاں سر وچ بجیاں تھلے آیا آج کلمہ نہیں ڈگ پیا کہتا مینوں حضور دا غلام اے خواجہ صاحب خواجہ معین چشتی میری ہند الولی آپ نے 90 لاکھ مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیتا کیوں نہ کرتے میرے نبی نے نکاح ہے نبوت کا فیض آپ نے سی اور نکاح ہے جیڑی نکاح جے دے اوتے پیر تے اودا بیڑا پار ہو جا میں کہس کیتا ہے کہ وہ نکاح ابو بکر تے پئی تے صدیق بن گیا سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ ابو بکر تے پئی تے صدیق بن گیا عمر تے پئی تے فاروق بن گیا عثمان تے پئی تے غنی بن گیا علی تے پئی حیدر کرار بن گیا حسن و حسین سارے صحابہ شان والے سارے صحابہ ائمہ کرام تبع تابعین یہ سب شان والے نے لیکن انہاں نوں جڑی شان ملی ہے نا انہاں نوں جڑی فضیلت تے مقام تے عظمت تے بلندی تے درجات تے عزت تے شان تے اعلی یہ سب کچھ میرے نبی دا صدقہ میرے نبی دی نگاہ دا صدقہ ہے میرے نبی دی نگاہ جدے ہوتے ہو جائے میرے نبی دی نگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ اس نے آپ سے پیرو مرشد نے کہا معین الدین تیری جڑی ہند وچ ضرورت ہے تیری ہندوستان اندر ضرورت ہے جا ہندوستان دے وچ چلا جا حضرت خواجہ صاحب چلتے چلتے پہلے داتا صاحب لاہور اندر آئے لاہور اندر جس نے داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر آئے 40 دن آپ نے چلا کیتا 40 دن داتا صاحب دی بارگاہ وچ چلا کیتا جس نے داتا صاحب دی بارگاہ تو جان لگے تے داتا صاحب دی بارگاہ وچ سلام عرض کردے نے کہندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ارے ویکھیا نہیں کہ میرے داتا صاحب لاہور آئے تے لاہور نہیں ہویا لاہور دے اندر اور بھی اولیاء کرام نے اللہ تے بڑی بڑی نے لیکن لاہور نوں اگر جانا جاتا تے اندر داتا دی نگری کیا نے داتا دی نگری کیونکہ اللہ دے ولی وہ بادشاہ نے جنہاں دی بادشاہی صدا ہے لاہور راوی دے پرلے پاسے بھی ایک بادشاہ راوی دے پرلے پاسے ایک فقیر دی قبر ہے راوی دے اگلے پاسے ایک بادشاہ جہانگیر دا مقبرہ ہے اوتھے جاؤ اوتھے دنے بھی راشی راتی بھی راشی دنے بھی سلام راتی بھی سلام ہر ویلے سلام ایتھے جاؤ ایتھے سنسان آبادی کچی پیڑا حال پوچھا کی ہویا دنیا دار بادشاہ سی یہ دنیا دار بادشاہ دی قبر ہے یہ دین والا رب دا یار ہے او دی قبر تائیں دے کاشق بولے میں بادشاہ دے نام وزیر دے نہ بادشاہ دے نام وزیر دے دیوے پر دے صدا فقیران دے فقیران دے صدا دیوے پر دے بادشاہی دنیا دی بادشاہی مٹن والی ہے دنیا دی بادشاہی ختم ہونے والی ہے لیکن جنہوں بادشاہ میرا رب بناوے جنہوں رب تے رب رسول بادشاہ بناوے بادشاہی قیامت تو بعد بھی کوئی ران میں یومانا تو اللہ ناصر میں امام ہی بڑے بڑے پیر دے پیچھے ہو جو اسی کتے دادا صاحب دے پیچھے خواجہ صاحب دے پیچھے اعلی حضرت دے پیچھے غوث پاک دے پیچھے اسی دے پیراں دے پیچھے ہو جانا ہے کیونکہ یومانا تو اللہ ناصر میں امام ہی اپنے اپنے پیر دے پیچھے اپنے اپنے پیشوا دے پیچھے ہو جاؤ تو یہ اللہ دے ولیاں دا فیضان ہے یہ اللہ دے ولیاں دا ایک کرم ہے ایک شان ہے آپ دا ایک مرید خاص جدا نام ہے شیخ علی رحمت اللہ علیہ
آپ خواجہ صاحب کے نال جاندے رہے تے آپ حضرت شیخ علی جڑے سی انہوں نے کسی دے پیسے دینے سے قرضہ لیا سی، وہ قرضہ جنہیں دیتا سی وہ رستے میں مل پیا تے بدتمیزی کرنے لگ پیا کہ مینوں میرے پیسے دے۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں مہلت دے دے، نہیں جی میں کوئی مہلت نہیں دینی، زیادہ پیسے دو۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ حضرت خواجہ صاحب نے کندھے تو اپنی چادر اتاری، چادر اتار کے زمین تے بچھائی، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے ایک اشارہ کیتا، اس چادر تے درہموں دے نار دی بارش فرمایا لیلا جتنے پیسے تیرے بندے نے لیلا اللہ دے ولی کے جس نے ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جنہ جنہ ویکھیا آپ دا چہرہ ویکھدا سی، چہرہ ویکھ کے مسلمان ہو جاتا سی۔ میں کہ حضرت امام محمد دی گل کیتی ہے کہ نصرانی ویکھ کے مسلمان ہویا، کہنے لگا جس امت سے چھوٹے محمد کے مقابلے اس امت سے بڑے محمد کی شان۔ جیڑا جیڑا ایویں تیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا، ایویں تیری 90 لاکھ ہندوؤں مسلمان کیتا، اس واسطے کا عاشق تے شاعر تڑپیا تے بولا میرے نبی کے غلاموں کی رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے اسے اعظم ہو یا پھر داتا علی حجویری، اور یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب میرے خواجہ نے 90 لاکھ کو پڑھایا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حضرت خواجہ محمد الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ ہند الولی، آپ کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند لگائی، اور آج ہندوستان پاکستان بر صغیر اندر جڑا اسلام دا جھنڈا قائم ہے نا، یہ خواجہ صاحب دی مرحم و منت ہے۔ اللہ دے ولی جتھے جتھے اللہ دے ولیاں دی اللہ پاک دے پیاریاں دی ڈیوٹی لگی ہے، اور پھر مالک ڈیوٹی لینا بھی جان دے۔ اللہ کریم میری اپنی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ان لفظات اختتام کرنا، وآخر دعوانا الحمد للہ۔